اس وقت سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا ثواب، سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ ووٹ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان حالاتوں میں ووٹ دینا فرض عین ہو گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان حالاتوں میں ووٹ دینا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جس کو ہمارے لیے بہتر رکھے گا وہ آئے گا، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن ہمیں ووٹ ضرور دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے راستے ہمیں کھلے ہیں ہمارے سامنے، ہمیں ان راستوں پر تو عمل کرنا ہے، ورنہ کل کا دن آئے گا یہ راستے بھی بند ہو جائیں گے جو کھلے ہوئے ہیں، یہ راستے بھی بند، پھر کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں رہے گا۔ اس لیے اس وقت میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا ثواب اور سب سے افضل جو چیز ہے، سب سے زیادہ فرائض سے سب سے زیادہ جو ہمارے فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے ضروری اگر کوئی چیز ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے۔ کیوں؟ جبکہ اسلام پر حملے ہو رہے ہوں، قرآن پر حملہ ہو رہا ہو، مسجدوں پر حملے ہو رہے ہوں، مدرسے پر حملے ہو رہے ہوں، عزتوں پر حملے ہو رہے ہوں، جبکہ ظالموں نے آرڈر دے دیا کہ مسلمانوں کو بچوں کو بھگاؤ، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہوں، مدرسوں کو تباہ کیا جا رہا ہو، مدرسوں کی زمینوں پر، مسجدوں کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہو، ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی رات بھی کل کی نیوز ہے، رات کے رات ایک درگاہ کو توڑ کر صبح مندر بنا دیا۔ جب ایسے حالات ہوں اور جب ہماری داڑھی پر بین لگایا جا رہا ہو، اذانوں پر بین لگایا جا رہا ہو، اذانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، نقاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، علماؤں کو ایک الفاظ بولنے پر جیل کے اندر بند کیا جا رہا ہے، جیل میں ٹھوس دیا اور جیل میں بند کر کے بھول گیا اس کو، سالوں تک بھی اس کا نام لینے والا کوئی تیار نہیں، جیل میں اس کی جان نکل گئی بیچارے کی۔ جب ایسے حالات ہو اور جب ایک عام مسلمان کو موب لنچنگ کے ذریعے سے مارا جا رہا ہو، جب ایک عام مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چلا کر اس پر قبضہ کیا جا رہا ہو اور زبردستی یہ کہا جائے کہ یہ گھر تمہارا نہیں، یہ گھر تو ہمارا ہے، جب شریعت کو ختم کرنے کی بات ہو، جب وقف بورڈ کو ختم کرنے کی بات ہو اور مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات آ رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں اور حضور کے کارٹون بنائے جا رہے ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمتیں لگائی جا رہی ہوں اور قرآن کو آتنکی کتاب بتایا جا رہا ہو، CA NRC لا کر مسلمانوں کو یہاں مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہو اور یہ بات کی جا رہی ہو کہ مسلمان مکت بھارت، مسلم مکت بھارت بنائیں گے، مسلمانوں کے یہاں سے نکالیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندے نعرے لگائے جا رہے ہوں، معاذ اللہ، حضور کو، ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہوں، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں، حضور کی شان میں، اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہوں، اور لڑکیوں کو نشانہ بنا کر جتنی بھی مسلمانوں کی جوان لڑکیاں ان کو بھگایا جائے، جو ان کو بھگائے گا ان کو 5 لاکھ روپے دے جائیں گے۔ جب اس طرح کے حالات آ جائیں، جب ان لڑکیوں کا ریپ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے اور ان کا ویڈیو بنا کر ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے، اور جب ایسے حالات آ جائیں، ایسے سنگین حالات، جب ملک کا ظالم حاکم ہی اگر مسلمانوں کو گھس بیٹھے بولنے لگے، مسلمانوں کو جو ہے زیادہ بچہ پیدا کرنے والا اور مسلمانوں کو نفرتی بیان، گھٹیا بیان، گندی سوچ رکھنے والا جب ظالم حاکم آ جائے، تو ایسے وقت میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے۔ کیا یہ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ جو میں نے بتایا یہ کام ہو رہے نہیں ہو رہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ اب کسی مسلمان کو پکڑا جاتا ہے، اس کو پکڑ کر زبردستی اس کو جے سار کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو پکڑا، اس کے منہ میں، مسلمان کے منہ میں پیشاب کیا، مسلمان کو اپنے جوتے میں ایک مسلمان کو پیشاب پلایا گیا۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائے، جب مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا چھوڑ دیا کہ جہاں ہو مسلمانوں کو جہاں دیکھے وہاں بدنام کیا جائے، جس طرح ہو سکے اس طرح بدنام کیا جائے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان، جس مسلمانوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا اپنے خون سے، مسلمانوں نے آزاد کرایا، ہمارا برابر کا حصہ ہے، جب اپنے ہی اس ملک میں، جس ملک کو ہم نے آزاد کرایا، ہمارا جینا حرام ہو جائے اور ہماری زندگی کرایہ دار کی سی زندگی ہو جائے، جب ہماری زندگی ایسی ہو جائے اور ہمیں ڈر ڈر کے جینا پڑ جائے اپنے ملک میں، جس ملک کو ہم نے آزاد کرایا، اسی ملک میں مسلمان ڈر ڈر کے جینے لگے، ایسا نہ ہو کہ باہر نکلتے مجھے کوئی مار دے، میری کوئی موب لنچنگ کر دے، میرے اوپر کوئی ظالم حملہ کر دے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو ان حالاتوں میں اس ملک میں ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت میں، اس ملک میں ہمیں ووٹ ڈالنا فرض عین ہے، فرض عین، سب سے افضل عمل، سب سے زیادہ ثواب، اس وقت میں ووٹ ڈالنا عبادت ہے، عبادت۔ اگر ووٹ ڈالیں گے، عادل آدمی حکومت میں آئے گا تو ہی ہماری مسجدیں سلامت رہیں گی، تو ہی ہمارے مدرسے سلامت رہیں گے، تو ہی ہمارے مرکز سلامت رہیں گے، تو ہی ہماری درگاہ سلامت رہیں گی، ورنہ کوئی چیز سلامت رہنے والا نہیں ہے اگر جو آدمی ووٹ ڈالنے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، اور جو آدمی ان حالاتوں کو دیکھ کر بھی ووٹ نہ ڈالے، قیامت کے دن یہ آدمی مجرموں کی لائن میں کھڑا ہوگا، جہاں مجرم کھڑے ہوں گے، ظالم لوگ کھڑے ہوں گے، یہاں کل قیامت کے دن یہ بھی وہاں کھڑا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جب مسجد کو گھیرا جا رہا تھا، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا تھا، تو نے اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ تو نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو، مرکز کو بچانے کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ جو آدمی ووٹ دے گا تو بتا دے گا کہ رسول اللہ مجھ میں اتنی ہی طاقت تھی، میں ظالم کے خلاف ووٹ دے سکتا تھا تو میں نے ظالم کے خلاف ووٹ دیا، اس سے آگے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا تو میں نے نہیں کیا۔
جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے اتنا کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے دین کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے، مسجد کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے، مدرسے کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے، قرآن کی حفاظت ہوگی ووٹ کے ذریعے سے، اذان جو آج آواز آ رہی ہے اذان کی، اس اذان کی حفاظت ووٹ کے ذریعے سے ہوگی، ورنہ نہ جانے کتنے علاقے ایسے ہیں ہندوستان کے اندر ہی اذان پر بھی بند لگی، اذان نہیں دے سکتے وہاں پر 2 نمبر پر صرف اذان دے سکتے ہیں، عملی فارغ کا نمبر ہوتا ہے 8 نمبر تک 10 نمبر تک ہوتا ہے، تو اس کی آواز کتنی 2 نمبر تک ہوتی ہے، 2 نمبر سے اوپر کرا تو فائن لگ جاتا، 5000 روپے فائن لگ جاتے، پھر 2 نمبر تک، 2 نمبر میں آواز یہ تو یہاں تک بھی آواز نہیں جاتی، جو میں بول رہا ہوں یہی جو ہے 6 نمبر ہے آواز، تو 2 نمبر کی آواز کیسی رہتی ہوگی؟ یہ ہندوستان کا معاملہ ہے، تو ہماری اذان کی حفاظت ووٹ کے ذریعے سے ہوگی، قوم کی حفاظت، عوام کی حفاظت، غریب کی حفاظت، ملک کی حفاظت، کسانوں کی حفاظت اور ہماری نوجوان لڑکیوں کی حفاظت اگر ہوگی تو وہ ووٹ کے ذریعے سے ہوگی ان حالاتوں میں۔ اس لیے اگلے 5 سال تک رونے سے بہتر ہے کہ ووٹ دی جائے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگلے 5 سال تک رونا اور پیٹنے سے، چیخنے چلانے سے پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے، پھر دھرنے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، مظاہرے نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، ریلیوں سے پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے جب ایک بار ظالم حکومت میں آ جائے گا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اگلے 5 سال تک ہمیں عبادت کتنی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہماری اذانیں ہوں گی نہیں ہوں گی، عبادت آدمی کھل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ الیکشن فیصلہ کرے گا۔ تو ہمیں اس لیے جب یہ اتنے حالات ہمارے سامنے آ گئے تو ان حالاتوں میں ہمیں ووٹ دینا فرض عین ہے، ہمیں ضرور بالضرور ووٹ دینا ہے اور 100% ووٹ دینا ہے۔ ایک بھی مسلمانوں میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو ووٹ نہ دے، اور یک طرفہ ووٹ دینا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بستی کا ذمہ دار ہے، اپنے ملک کا ذمہ دار ہے، تو ہم بھی اپنے ملک کا ذمہ دار ہے، تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا ملک کے لیے تو نے کیا کیا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، کوئی آدمی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دی جائے، ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی آدمی کیسے مدد کرے؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ظالم آدمی کی مدد یہ کرنا ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا ہے، اس کو ظلم سے روکنا ہے، اس کو کیا کرسی سے اتارنا ہے تاکہ وہ نفرتی بیان نہ کرے، تاکہ اور مسلمانوں کو بدنام نہ کرے، تاکہ اور آگے مزید مسلمانوں کو گھس بیٹھے نہ بتائے، ہمارے مسجدوں پر اور زیادہ ظلم نہ کرے۔ اس لیے یہ اس ظالم کی مدد ہے کہ تمہاری مدد یہ ہے کہ تم بس اب بیٹھ جاؤ، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، بس اب نے بہت ظلم کر لیا، اور ظلم مت کر، اب آگے اور ظلم نہ کر، اب بس اتنا ظلم بہت ہے۔ تو یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، تو ہمیں بھی ظالم کی مدد کرنا ہے۔ کس طرح؟ ہمیں ظالم کی مدد کس طرح کرنا ہے؟ ووٹ دے کر، تو ہی مدد ہو سکتی ہے۔ اس کی مدد کس طرح؟ اس کو کرسی سے اتارنا ہے، بھائی بہت ہو گیا، اب آپ کرسی سے اتر جائیں، اب آپ سے ہوتا نہیں آگے۔